بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ 20 سالوں سے بند اس گھر کا دروازہ ماموں نے کھولا۔ وہ ہمیں دوسری منزل پر لے آئے۔ مجھے اس ویران گھر کو دیکھ کر بے تحاشا غصہ آیا۔ کیا میں اور اماں اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اس اجڑے اور بوسیدہ سے گھر میں رہیں؟ میں شدید تیش بھری نظروں سے ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں میری نظروں سے خائف تھی کہ مبادا کہیں میں کچھ بول نہ دوں۔ تھوڑا سا سامان ہم نے اپنے کمرے میں رکھا۔ ماموں ہم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اماں سر تھامے بیٹھی تھیں، لیکن مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور اسی غصے کے باعث بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ماموں نے بتا دیا تھا کہ اس گھر کا مالک مکان ایک دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ کبھی کبھار آتا ہے تو نیچے والی منزل میں 1-2 رات گزار کر واپس شہر چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس خوفناک بلڈنگ میں اب ہم دونوں عورتیں اکیلی رہیں گی۔ اماں تو بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن میں اس گندگی میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے جلدی جلدی گھر کی صفائی کرنی شروع کر دی۔ پھر 1-2 گھنٹے کی کوششوں کے بعد کمرہ رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایک چٹائی بچھا کر میں نے اس پر تکیے رکھے اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ پیٹ دہائیاں دے رہا تھا کیونکہ صبح سے ہم دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں تو جوان جہان تھی، لیکن اماں تو بوڑھی تھی۔ اس عمر میں وہ بھلا کیسے بھوک برداشت کرتی؟ تبھی میں نے اماں کے پرس سے پیسے نکالے، چادر اوڑھ کر کہنے لگی، اماں میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اماں حیرت سے کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ رات کے 11 بج رہے ہیں، کوئی دکان بھی نہیں کھلی ہوگی۔ لیکن اماں پوری رات کیسے گزاریں گے؟ میری تو خیر ہے، لیکن آپ تو گولیاں کھاتی ہیں، ایسی صورت میں کھانا کھانا ضروری ہے۔ میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ اجنبی گلی، اجنبی گھر، محلہ، پڑوس، سب کچھ ہی اجنبی تھا۔ ایسے میں کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اکیلی ہی کسی کھلی ہوئی دکان کی تلاش میں نکل پڑی۔ ابھی گلی کا موڑ مڑنے ہی والی تھی جب کسی نے آواز دے کر مجھے روکا۔ میں پلٹی اور خوف سے بت بن گئی۔ ایسا منظر میری آنکھوں نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آ رہا تھا، پھر اچانک ہی اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میرا نام صدف ہے۔ میں ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی۔ میرا باپ ہی میرے جینے کا سہارا تھا، لیکن اس نے بڑھاپے کا خیال نہ کرتے ہوئے میری ماں کو طلاق دے کر ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ میری عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ میرے ابا سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے۔ وہاں پر انہیں کوئی عورت پسند آ گئی، پھر انہوں نے چپکے سے شادی کر لی۔ اب وہ کئی سالوں میں گھر آتے تھے۔ ایسے میں خرچہ بھجوانا بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ کسی امیر عورت سے سعودی عرب میں شادی کر چکے تھے۔ اماں ساری زندگی کنگال رہیں کیونکہ ابا نے ان کی ایسی حالت کر دی تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی ایک سانولی رنگت کی مالک عورت تھی، جبکہ ابا خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کی گوری چٹی رنگت اور خوبصورت آنکھیں، صرف وہ ہی نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان ہی خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھا۔ ایسے میں میری دادی نے اماں کو اس لیے پسند کیا تاکہ ابا کا دل ان کی طرف مائل نہ ہو اور وہ ہمیشہ ماں بہنوں کے بن کے رہیں۔ لیکن ان کا کیا گیا یہ فیصلہ ان کے خود کے لیے ہی درست ثابت نہ ہوا، اور ابا نے سعودیہ میں ہی دوسری شادی کر لی، وہ بھی کسی خوبصورت عورت سے۔ اب جیسے ہی ابا نے انہیں طلاق نامہ بھجوایا، اماں کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے انہوں نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی تھی۔ پھر میری دادی نے مجھے اپنے پاس رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، اور جس وقت اماں کو انہوں نے گھر سے نکالا، ان کے ساتھ میں بھی ماموں کے گھر آ گئی۔ نہ جانے یہ میری بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی کہ میں اماں جیسی نہیں بلکہ ابا جیسی دکھتی تھی، خوبصورتی کی دولت سے مالا مال۔ ابا کی طرح میری آنکھیں بھی سنہری تھیں۔ اب حالات سے مجبور ہو کر ہم دونوں ماں بیٹی ماموں کے گھر آ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی ہمیں دل سے قبول نہ کیا۔ پھر ماموں ایک دن اماں سے کہنے لگے، میرے گھر میں جوان بیٹا ہے، ایسے میں اس کی ماں کا دل برا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ کل کو میں صدف کو اپنی بہو نہ بنا لوں، اس لیے تم ایک کرائے کے گھر میں رہ لو، دونوں مل کر میں یہ کرایہ ادا کروں گا۔ وہ بڑا احسان جتا رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ 4 دن بھی اپنی بہن کو برداشت نہ کر سکے تھے۔ پھر جو گھر انہوں نے کرائے پر لیا، اسے دیکھ کر تو میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس قدر ویران اور اجڑا ہوا گھر تھا۔ پھر ایک عورت جو پڑوس میں رہتی تھی،
اماں سے آ کر کہنے لگی بہن یہ گھر تم نے کیوں خرید لیا؟ یہ تو 20 سالوں سے خالی پڑا ہے، اس میں سے تو رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسا لگتا ہے کسی دوسری مخلوق کا بسیرا ہو۔ اماں یہ سن کر خوف سے دہل کر رہ گئی، لیکن مجھے ایسی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں اس عورت سے کہنے لگی آنٹی اگر وہ چیز ہمارے سامنے آئی تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں گی۔ اس نے میرے منہ سے یہ بات سنی تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا، پھر اماں سے کہنے لگی اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھ، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، جب اس چیز سے سامنا ہو گیا نا تو دم دبا کر بھاگے گی۔ مجھے اس عورت کی بات پر غصہ آیا تھا، لیکن پھر تھوڑی صاف ستھرائی کے بعد گھر کافی مناسب حالت میں لگ رہا تھا۔ ہمارے پاس تو کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا، اسی لیے ایک کمرے میں ہی ہم دونوں ماں بیٹی رہنے لگے۔ سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ ماموں کے سامنے بھی روز روز ہاتھ پھیلا نہیں سکتے تھے۔ اماں نے اپنی شادی کے کنگن سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ یہ کنگن شادی میں مجھے دے، لیکن اس وقت ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے دوسرے ہی دن جا کر اماں نے وہ کنگن بیچ ڈالے اور گھر میں راشن لے آئی اور دوسرا چھوٹا موٹا سامان بھی۔ زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ ماموں نے ہمیں یہ گھر کرائے پر دلوا تو دیا تھا، لیکن پھر پلٹ کر ہماری خبر نہ لی۔ اماں اس بات پر فکر مند رہتی کہ دونوں ماں بیٹی کا گزارا کیسے ہوگا۔ تبھی میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ کوئی سبب بنا دے گا، آپ زیادہ پریشان مت ہوں۔ لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی جب رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا میں یہ گھر خالی کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ ہیں کون؟ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ میں اس گھر کا مالک مکان ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہ گھر کرائے پر دے دیا گیا، اس لیے کل صبح تک آپ اس گھر کو خالی کر دیں، ہم ہرگز اس گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ میں نے غصے سے اس مالک مکان کو جواب دیا، یہ گھر میرے ماموں نے آپ کی اجازت سے ہی ہمیں دیا ہے، اب ہم دونوں ماں بیٹی کہاں گھر ڈھونڈتے پھریں گے؟ ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں آپ کو، ایک دوسرے مکان کا بندوبست کر لیں، لیکن گھر میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شہر سے واپس لوٹ آیا ہے، لیکن اگر اس نے ہمیں وہ مکان نہیں دیا تھا تو پھر کون تھا جس نے یہ گھر ماموں کو کرائے کے لیے دے دیا تھا؟ لیکن اس بات کا انکشاف بھی دوسرے دن ہی پڑوس میں رہنے والی عورت نے اماں کے سامنے کیا، جب وہ کہنے لگی کہ ارے اس کا مالک تو اس مکان کو بیچ کر خود دوسرے ملک چلا گیا ہے، لیکن جس کو مکان بیچا ہے وہ نہ جانے کون ہے، اسے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، تمہارے بھائی نے نہ جانے کسے کرایہ دیا ہے اس گھر کا۔ اماں کو میں نے پوری بات بتا دی تھی کہ کس طرح مالک مکان گھر خالی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اماں کہنے لگی میں اس سے بات کرتی ہوں، بتاؤں گی کہ کس طرح زندگی نے ہم دونوں کو اس موڑ پر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر سوائے مرنے کے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اماں حد سے زیادہ مایوسی کی باتیں کرنے لگی۔ میں اماں کی انہی باتوں سے ڈر جاتی، دل میں خیال آتا کہ ابا کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے تو اماں کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ پھر اس دن میں رات کو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اماں گہری نیند سو چکی تھی، جب مجھے آدھی رات کو نیچے گھر سے عجیب سی گڑگڑاہٹ سی سنائی تھی، جیسے کوئی بڑا ہتھوڑا مار رہا ہو، وہ بھی زمین میں۔ اس خوفناک آواز کو سن کر میں خود کو نیچے جانے سے نہ روک پائی۔ تبھی اوپر بنی کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا، ایک کمرے کی لائٹ روشن تھی، جبکہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی کمرے میں نہ جانے مالک مکان کیا کر رہا تھا۔ مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات کو اتنا شور کیا جائے۔ مجھے شرارت سوجی، میں نے 2-3 پتھر اٹھا کر نیچے زمین پر پھینکے تاکہ اسے احساس ہو کہ رات کو لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اچانک ہی وہ آواز آنا بند ہو گئی، شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ صبح نیچے والی منزل پر تالا لگا ہوتا، جبکہ رات کو یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی۔ اس دن کے بعد سے میرا اور اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن میں اماں کو کہنے لگی کہ گھر چلانے کے لیے ہم دونوں میں سے کسی ایک کا نکلنا ضروری ہے، کب تک ماموں کے آسرے پر ہم خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے؟ انہوں نے تو اماں ہمیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھنا۔ اماں اداسی سے کہنے لگی ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن میری بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، تجھے دنیا داری کی سمجھ بھی نہیں، اس لیے میں کہیں کام دیکھتی ہوں، شاید کسی فیکٹری، کوٹھے، بنگلے میں کہیں کام مل جائے۔
لیکن میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اس عمر میں بیماری کے ساتھ آپ کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں کسی اسکول وغیرہ میں پڑھاتی ہوں تاکہ ہمارا گھر چل سکے، اور پھر کرایہ بھی تو دینا ہوگا۔ اماں یہ سوچیں کہ کرایہ دینا کتنا مشکل ہے، ہم ماں بیٹی اس تنخواہ سے پیٹ بھریں گے یا پھر گھر کا کرایہ دیں گے؟ مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی، کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ مالک مکان بہت کھڑوس ہے، اگر ایک دن بھی کرایہ لیٹ ہوگا تو یہ جان کو آ جائے گا۔ یہی سوچ کر دوسرے دن میں نے اپنی اسناد اٹھائیں اور کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ چادر سے اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایسے لگتا تھا جیسے چلتے پھرتے ہر ایک مرد کی نظر میرے وجود پر ہے۔ اس سے پہلے میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک اسکول تھا، چلو وہیں جا کر پتہ کرتی ہوں نوکری کا، یہی سوچ کر وہاں قدم رکھے، لیکن وہاں بیٹھا موٹا پرنسپل بڑی عجیب نظروں سے میرے وجود کو دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حرکت ٹھیک نہیں لگی۔ کام تو اس نے دے دیا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل نے آمادہ نہ کیا کہ میں یہاں کام کروں، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر آ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں فیکٹری وغیرہ میں جا کر ٹرائی کروں، لیکن جانتی تھی کہ فیکٹری میں تو مرد ہی مرد ہوں گے، ایسی حالت میں شاید میں وہاں کام نہ کر پاؤں۔ بھری دوپہر میں گھر واپس آ رہی تھی جب پیچھے پیچھے میں نے کسی کو آتے ہوئے محسوس کیا۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا، چادر اوڑھے کیپ سے چہرہ چھپائے وہ مالک مکان میرے پیچھے چلا رہا تھا، جیسے کہ میرا چوکیدار ہو۔ میں اور بھی تیزی سے چلنے لگی، لیکن اس نے بھی اپنے قدم تیز کر دیے۔ پھر جیسے ہی میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا، اگر آپ کو کام کی ضرورت ہے تو میں گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو کام لا کر دے سکتا ہوں، آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ تو مجھے بڑا کھڑوس سا لگتا تھا، لیکن آج اس نے ہمارے گھر کی بات کیسے جان لی؟ میں جلدی سے کہنے لگی، جی آپ کی مہربانی، اگر کوئی آسان کام مل جائے تو جو ہم گھر میں بیٹھ کر سکیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی آپ کو کام لا دوں گا جو آپ کو گھر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا، پھر میں خود ہی وہاں دے آیا کروں گا۔ دوسرے دن اس نے مجھے کپڑے لا کر دیے جو سلائی کرنے تھے۔ میں حیران رہ گئی، کپڑے بہت خوبصورت اور قیمتی لگ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ اس کی جان پہچان بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہے۔ میں نے وہ سارے لباس لیے اور اندر آ گئی۔ اماں سے کہنے لگی، اماں مالک مکان نے یہ کپڑے دیے ہیں سلائی کرنے کے لیے، اماں اچھا خاصا معاوضہ مل جائے گا۔ اماں کی پرانی مشین کام آ گئی جو دادی کے گھر سے نکلتے وقت تھوڑے بہت سامان کے ساتھ ہم لے آئے تھے۔ اماں کہنے لگی، میں تجھے کٹنگ کر کے دیتی ہوں اور تو سلائی کرنا۔ سلائی کرنے میں ماہر تھی، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کپڑے سلائی پر نہیں سلوائے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ میں پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ ہم باہر کپڑے سلوا سکتے، اس طرح سے میں نے سلائی بھی سیکھ لی تھی۔ لیکن جب اماں کپڑے کٹنگ کرنے لگی تو میں حیران رہ گئی۔ لمبے لمبے کپڑے، ایسا لگتا جیسے کسی اونچے لمبے قد والی عورتوں کے ہو، لیکن اماں ان پر موجود کڑھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، ایسا لگتا ہے یہ کڑھائی سونے اور چاندی کے تاروں سے کی گئی ہو۔ پھر جیسے ہی میں نے کمرے کا بلب بند کیا تو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اماں کی بات سچ ثابت ہوئی، وہ سارے کپڑے اندھیرے میں ایسے جھلملا رہے تھے جیسے ستارے چمک رہے ہوں۔ پھر 2-3 دن کی محنت کے بعد ہم نے سارے کپڑے سلائی کر دیے۔ میں منتظر تھی کہ کب مالک مکان ان کپڑوں کو لے کر جائے، کیونکہ پیسوں کی ہم دونوں ماں بیٹی کو بہت ضرورت تھی۔ پھر تیسرے دن دروازے پر دستک ہوئی، اس نے کپڑے لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ بہت خوبصورت تھا، نظریں نیچے کیے وہ مجھ سے سارے کپڑے لے رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کل آپ کو سلائی کے پیسے دے دوں گا، آج میں یہ کپڑے جا کر دے دیتا ہوں۔ میں نے شکریہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ اماں کہنے لگی، پیسے آئیں گے تو تھوڑا سا سامان ڈلوا لیں گے، باقی جمع کر لینا، آخر کو کرایہ بھی تو دینا ہوگا۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی کا گزر بسر ہونے لگا۔ کپڑے سلائی کر کے دے دیتے تو وہ مالک مکان ہمیں پیسے دیتا، یوں نہ جانے کہاں کہاں کپڑے پہنچاتا۔ آج تک ہم دونوں ماں بیٹی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ پھر خدا کر کے 1 مہینہ گزرا، لیکن کرائے کی رقم جمع ہو گئی تھی، اس لیے میں نیچے والی منزل پر چلی آئی۔ میں نے دیکھا نیچے گھر گندگی سے اٹا ہوا تھا، جیسے سالوں سے صفائی نہ کی گئی ہو۔ دیواروں پر، چھتوں پر جگہ جگہ بڑے بڑے جالے لگے تھے، لیکن بند کمرے میں وہ مالک مکان نہ جانے کیا کر رہا تھا۔
جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو اس سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ ایسی ہی حالت میں میرے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں بڑی چمکدار تھیں، ایسا لگا جیسے وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا ہو۔ تبھی میں نے وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دینے چاہے۔ کہنے لگی، یہ آپ کا کرایہ ہے، آئندہ کبھی بھی دیر نہیں ہوگی کرایے میں۔ میں یہ کرایہ نہیں لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا۔ لیکن یہ کرایہ تو آپ کا حق بنتا ہے، آخر کو آپ کو بھی تو گزارا کرنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، گزارا کیسا، میں تو اکیلا اس گھر میں رہتا ہوں، کبھی کبھار آتا ہوں، ورنہ تو زیادہ تر گھر سے باہر رہتا ہوں۔ ایسے میں مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، میری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، میرے پاس بہت مال و دولت ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے بنا کرائے کے رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بہت زور دیا کہ وہ کرایہ رکھ لے، لیکن اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں اماں کے پاس چلی آئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ اماں، مالک مکان ہمیں فری میں یہ گھر رہنے کے لیے دے رہا ہے۔ اماں بھی حیران رہ گئی، کہنے لگی، پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ گھر خالی کرو، اب اسے کون سا دورہ پڑ گیا؟ لیکن خیر ہمارا گھر چل رہا تھا۔ پھر اماں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ چلو ان پیسوں سے تیرا جہیز جمع کر لیتی ہوں، بس اپنی زندگی میں تجھے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ اماں کے میرے حوالے سے بڑے بڑے خواب تھے۔ میں دل ہی دل میں مایوسی سے سوچنے لگی، اتنا آسان بھی نہیں ہے اماں مجھے رخصت کرنا، تیری اس غریب بیٹی کے لیے رشتہ آنا بہت مشکل ہے۔ پہلے تو وہ یہ دیکھے گا کہ دونوں ماں بیٹی کا کوئی سہارا نہیں، گھر بھی کرائے کا ہے، گھر میں کوئی سامان بھی نہیں، ایسے میں بیٹی کا جہیز کہاں سے دے گی؟ حالانکہ میرا سگا باپ تو سعودیہ میں بیٹھ کر عیش کر رہا ہے، لیکن کاش اسے میرا تھوڑا خیال ہوتا تو آج اس کی بیٹی یوں سلائیاں کر کر کے اپنا گزارا نہ کر رہی ہوتی۔ ایسے ہی کئی مایوس سوچیں میرے ذہن پر حاوی تھی، لیکن اس رات مجھے بہت خوبصورت گانے کی آواز آئی، جیسے کوئی غمگین لہجے میں گانا گنگنا رہا ہو۔ مجھے یہ آواز بہت دلکش لگ رہی تھی، شاید یہ وہی مالک مکان تھا جو نیچے والی منزل پر موجود اکیلا بیٹھ کر نہ جانے کیا گنگنا رہا تھا۔ ایسے لگتا جیسے یہ میرے دل کی درد بھری آواز ہو۔ کبھی کبھار میں چھت کی دیواروں سے نیچے جھانکنے کی کوشش کرتی۔ اس گلی میں تو ایک دو گھروں کے علاوہ کوئی تیسرا گھر بھی نہیں تھا، اور وہ گھر بھی کافی فاصلے پر تھے۔ وہ زیادہ تر آنا جانا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ میں یوں ہی بے دلی سے کھڑی ہوئی چاند کو دیکھنے لگی، تبھی مجھے اپنے پیچھے آواز آئی، آج چاند بہت خوبصورت ہے۔ اس آواز کو سن کر میں ایک دم سے اچھل پڑی۔ اپنے پیچھے کھڑے مالک مکان کو دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ تیز لہجے میں کہنے لگی، آپ یہاں کیسے آئے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو پیسے دینے آیا تھا، لیکن نیچے کا دروازہ کھلا پڑا ہے، یہی بتانے کے لیے اوپر آیا تھا، دیکھیں رات کو دروازہ بند کر کے رکھا کریں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے، شاید غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ پھر اس نے کپڑوں کے پیسے میرے ہاتھ پر رکھے اور خود نیچے چلا گیا۔ پھر ایک دن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، نیچے والی منزل پر تو تالا لگا تھا۔ میں 2-3 دفعہ گئی اس گھر کو دیکھنے، لیکن تالا لگا دیکھ کر مایوسی سے اوپر واپس آ گئی۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ مالک مکان بغیر بتائے کہاں چلا گیا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہنے لگیں کپڑے تو تیار ہیں، نہ جانے وہ کب واپس آئے گا، یہ کپڑے جائیں گے تو سلائی کے پیسے آئیں گے۔ لیکن اچانک ہی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ مالک مکان ہوگا، لیکن 3 نقاب پوش عورتیں تھیں، انہوں نے کالے رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ پھر وہ کہنے لگیں، ہم اپنے کپڑے لینے آئے ہیں۔ میں نے انہیں اندر آنے کا کہا، لیکن انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں، یہ لو تمہاری سلائی کے پیسے اور ہمارے کپڑے دے دو۔ وہ جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے کپڑے لے آئی اور پیسے ان کے ہاتھ سے لے لیے۔ پھر میں نے جھانک کر دیکھا کہ آیا یہ جاتی کہاں ہے، لیکن جیسے ہی دروازے سے باہر جھانکا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو، کیونکہ گلی بالکل خالی پڑی تھی۔ حالانکہ ہماری گلی اچھی خاصی لمبی تھی، اتنی جلدی اسے پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب میں عجیب سا پریشان چہرہ لیے اوپر آئی۔ اماں 2-3 دفعہ آوازیں لگا کر پوچھ چکی تھیں کہ کون ہے کون ہے، لیکن میرے منہ سے تو کوئی آواز ہی نہیں نکلی۔ پھر میں پیسوں کو گننے لگی، ویسے تو سلائی سے بہت زیادہ تھے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ مالک مکان آئے گا تو اس سے پوچھوں گی
کہ آخر یہ آنے والی عورتیں کون تھیں جو اپنے کپڑے لینے آئی تھیں۔ پھر اگلی رات مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی، جیسے مالک مکان واپس آ گیا ہو۔ تبھی میں اس سے پوچھنے کے لیے اس کے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ صرف ایک ہی کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ یقیناً وہ اسی میں موجود ہوگا۔ جیسے ہی میں نے اسے آواز لگائی تو اچانک اس کمرے سے باہر نکلا، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے ڈر لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کوئی عجیب و غریب کام کر رہا ہو۔ میرا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ڈرو مت، میں ابھی ابھی ایک بہت دور کی جگہ سے لوٹا ہوں، اس لیے میری حالت ایسی ہو رہی ہے۔ پھر میں اسے بڑی مشکل سے کہنے لگی کہ کل جو عورتیں مجھ سے کپڑے لینے آئی تھیں وہ کہاں رہتی ہیں؟ ان کے حلیے عجیب سے تھے، انہیں دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا۔ تو وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، تو وہ یہاں بھی پہنچ گئیں۔ اوہو، یہ تو بہت غلط ہوا۔ لیکن وہ ہیں کون؟ اب میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں انہیں منع کر دوں گا، وہ دوبارہ یہاں پر نہ آئیں، اس سے پہلے کہ کسی کو شک ہو میں خود ہی ان کا یہاں آنا بند کر دوں گا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اوپر چلی آئی، لیکن اب کپڑے آنا بند ہو گئے تھے۔ اس میں بڑی پریشان رہنے لگی تھی۔ لیکن ایک دن محلے میں رہنے والی ایک عورت چلی آئی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ آ کر کہنے لگی، بہن تم دونوں ماں بیٹی گزارا کیسے کرتی ہو؟ تمہارا تو کوئی آمد کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ تو اماں کہنے لگی، نہیں، مالک مکان بہت اچھا ہے، اسی کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کپڑے سلائی کرنے کے لیے لا کر دیتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کون مالک مکان؟ وہ تو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں کہنے لگی، خالہ امی نیچے رہنے والے مالک مکان کی بات کر رہی ہیں۔ ارے نیچے تو کوئی بھی نہیں رہتا، نچلی منزل تو خالی پڑی ہے، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اب مجھے اس عورت کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اماں سے کہنے لگی، ارے اس گھر کا مالک مکان تو اس گھر میں رہ ہی نہ سکا۔ دراصل جس جگہ پر یہ گھر بنایا گیا تھا وہاں پہلے سے ہی ایک پرانا سا گھر تھا جس میں ایک درخت بھی تھا۔ اب اس گھر کو توڑ کر جب یہ گھر بنانے لگے تو پورے محلے میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس درخت پر ایک جنات کا بسیرا تھا۔ یوں جب اس گھر کو بنانے لگے تو اس درخت میں سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی۔ ایسے میں محلے پڑوس کے آدمیوں نے مالک مکان کو منع کیا کہ گھر نہ بناؤ، تمہیں راس نہیں آئے گا۔ لیکن بھلا وہ کہاں کسی کی ماننے والا تھا۔ اس نے ضد میں آ کر 2 منزلہ مکان بنا ڈالا اور پھر اپنے پورے خاندان کو لے کر اس میں شفٹ ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس چیز سے بڑے بوڑھے منع کریں وہ نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے وہ اس گھر میں رہنے تو لگ گیا تھا، لیکن پھر بڑا پچھتایا۔ 1-2 مہینے کے اندر اندر اس گھر کو خالی کر دیا۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا بیتی، یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ لیکن جب سے یہ گھر بھی خالی پڑا ہے، اور آج میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ تم دونوں اکیلی ماں بیٹی اس گھر میں پڑی ہو اور تمہیں ذرا بھی کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی کچھ لگا ہو، کوئی اوپری چیز یا کسی مخلوق کا اثر، وہ نظر نہیں آیا؟ وہ کچھ سننا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اماں کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، جبکہ مجھے اس عورت پر غصہ آیا جو بلا وجہ ہی ہمیں ڈرا رہی تھی۔ حالانکہ ہمیں تو رہتے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے تھے اور وہ مالک مکان تو کرایہ بھی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ اس عورت کو کہہ دوں کہ یہاں سے چلی جائے، لیکن پھر ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ تبھی میں کسی محلے پڑوس کی عورت سے سلام دعا نہیں رکھنا چاہتی، آپ لوگوں کی بے سروپا باتیں کرتی ہیں۔ اب دیکھو بیٹھے بٹھائے اس نے آپ کا دل خراب کر دیا۔ اماں پریشانی سے کہنے لگی، بیٹا کچھ تو ہوا ہوگا، جبھی تو وہ ہم سے ایسے باتیں کر رہی ہے، ورنہ اس کا ہم سے ہلکا سا کیا تعلق ہے جو وہ ہمیں کہے گی کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ پھر میں اس رات بستر پر بیٹھی تھی اور سوچتی رہی کہ کیا سچ میں وہ عورت سچی کہانی سنا رہی تھی یا پھر یہ سب جھوٹ پر مبنی تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مالک مکان تو نیچے موجود ہے، کیوں نہ میں اس سے پوچھ کر آؤں کہ آیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک من گھڑت داستان۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کی طرف دیکھا جو دوائی کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ پھر میں دبے پاؤں نیچے چلی آئی۔ وہ مالک مکان جاگ رہا تھا، کیونکہ ایک کمرہ روشن تھا، باقی دوسرے کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی کھڑا ہوا۔
میں نے دیکھا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے تھے۔ پھر میں نے اسے یہ ساری کہانی سنائی اور خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی کہ کیا سچ میں مجھے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا؟ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ پھر وہ غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں ایسی چیزوں سے ڈر لگتا ہے؟ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں لاپرواہی سے کہنے لگی، مجھے ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، ہاں لیکن اماں کا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ماموں کے گھر چلتے ہیں، یہ گھر چھوڑ کر۔ تو وہ مالک مکان تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو ابھی تک تمہارے سامنے آ جاتا، اس لیے اپنے دل میں کوئی بھی وہم لانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں اس کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی، پھر اوپر واپس چلی آئی، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ ہمیں کام کی ضرورت ہے؟ جب تک وہ کپڑے سلوانے کے لیے دے رہا تھا تب تک تو ہم بے فکر تھے، لیکن اب کپڑے آنا بند ہو گئے تھے، نہ جانے ایسا کیوں ہوا تھا۔ پھر دوسرے دن میں کام کی تلاش میں خود ہی باہر نکلی، اس عورت کے گھر جا پہنچی کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ پھر میں نے اس سے نوکری کی بات کی تو وہ کہنے لگی کہ کل میرے ساتھ اسکول چلنا، وہاں کا پرنسپل بہت اچھا ہے، تمہاری مجبوری دیکھ کر تمہیں نوکری پر رکھ لے گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر رات کو میں کمرے میں سو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، وہ مالک مکان دروازے پر موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں چند دن کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن جلد ہی میری واپسی ہو جائے گی۔ یہ تھوڑے سے پیسے دینے آیا ہوں، اس سے آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن جیسے ہی کوئی کام کا بندوبست ہوگا تو میں ضرور بتا دوں گا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اسکول میں بات کرنے جاؤں گی، میں اس سے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن در حقیقت مجھے ان پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھیں، ان کی دوائیاں بہت مہنگی تھیں اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بھلے ہی کھانے کے پیسے نہ ہوتے لیکن اماں کی دوائیاں ضروری تھیں۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے پیسے لے لیے تھے۔ پھر دوسرے دن اس لڑکی کے ساتھ اسکول گئی جہاں پر مجھے بچوں کے اسکول میں نوکری مل گئی۔ میں خوش تھی کہ معمولی تنخواہ ہے، لیکن یہ تھا کہ گزارا ہو جاتا۔ پھر واپسی میں آتے ہی اماں کی دوائی لے کر آ گئی۔ یہ میں اسکول میں پڑھا رہی تھی، لیکن نیچے والا گھر مکمل طور پر بند تھا، نہ جانے وہ کب واپس آئے گا۔ میں لاشعوری طور پر اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ایک دن دوپہر کے وقت جب میں اسکول سے پڑھا کر لوٹی تو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو پینٹ شرٹ میں ملبوس، چہرے پر گلاسز لگائے ایک لڑکا دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی عمر 29-30 سال تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ اجنبی کون ہے، لیکن وہ الٹا مجھی سے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں۔ اوپر والی منزل کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تبھی میں پوچھنے چلا آیا۔ میں الٹا اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں، ہم تو یہاں کرایہ دار ہیں، مالک مکان کب سے گیا ہوا ہے، آپ کو جو بھی معلومات چاہیے آپ انہی سے لیں۔ میں نے چہرہ ڈھانک لیا تھا کیونکہ وہ غور غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی جب وہ کہنے لگا کہ میں ہی مالک مکان ہوں، یہ گھر میرا ہے، 10 سال پہلے ہم یہ گھر خالی کر کے چلے گئے تھے، آج ہی میرا دوسرے ملک سے آنا ہوا ہے تو سوچا کہ اپنے گھر کی تھوڑی دیکھ بھال کر کے چلا جاؤں۔ اب مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک پڑھا لکھا انسان لگ رہا تھا، اسے جھوٹ بولنے کی مجھے توقع نہیں تھی۔ میں کہنے لگی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، نیچے مالک مکان ایک عرصے سے رہائش پذیر ہے، ابھی چند دن پہلے ہی وہ کہیں گیا ہے، لیکن نیچے تو تالا ہے اور اس کی چابی میرے پاس ہے۔ اس نے پھر میرے سامنے تالے میں چابی لگائی اور دروازہ کھول دیا، جبکہ میں بت کی طرح وہاں ساکت کھڑی تھی۔ پاگلوں کی طرح میں اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کی حالت نے مجھ پر قیامت ڈھا دی، کیونکہ اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے 10-20 سالوں سے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے جالے، بوسیدہ سا سامان، مٹی سے اٹا ہوا گھر، حالانکہ اس سے پہلے تو اس کی حالت بہت اچھی تھی۔ یہ میری آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف پلٹا، اسے میں کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے یوں بت کی طرح کھڑا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگا، دیکھیں جس نے بھی آپ کو یہ گھر کرائے پر دیا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی گھر خالی ہو تو اس میں کوئی رہائش پذیر ہو تو کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس گھر میں رہ رہی تھی تو نیچے والی منزل پر بھی تھوڑا دھیان دے لیتی، یا کم از کم چابی لے کر اسے 1-2 بار دیکھ لیتی، صفائی کر لیتی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوتی۔
اب میرے گھر والے تو دوسرے شہر میں رہتے ہیں، لگتا ہے مجھے ہی یہاں کی صفائی کرنی پڑے گی۔ اس نے میرا خوف سے لرزتا چہرہ نہیں دیکھا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے، میں پاگلوں کی طرح اوپر بھاگی تھی۔ پیچھے سے وہ مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اماں نے میرا خوف سے فک چہرہ دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا، کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ میں کانپتے لہجے میں کہنے لگی ہاں اماں، وہ بھوت ہی تھا جو اتنے دن سے ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ کیا ہو گیا تجھے، دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے اماں کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ اماں، مالک مکان وہ ہے، اور جو مالک مکان بن کر ہمیں دھوکہ دے رہا تھا وہ کوئی اور ہے۔ یہ کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہے؟ تبھی میں نے اماں کو کھڑا کیا اور کہنے لگی اماں، ابھی اور اسی وقت مجھے ماموں کے پاس چلنا ہے۔ اماں کہنے لگی اس وقت تو میری ہمت نہیں ہو رہی، کل چلیں گے، کل تک صبر کر کے رکھ۔ لیکن شام کو ہی ماموں آ گئے۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے میں کہنے لگی ماموں آپ نے یہ گھر کس کے ذریعے ہمیں دلوایا ہے؟ تو انہوں نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگے ہاں بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ مالک مکان لوٹ آیا ہے، تبھی تو میں تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ دراصل اس کا مالک مکان تو دوسرے ملک میں رہتا تھا، لیکن جس کے پاس چابی تھی وہ میرا اچھا دوست ہے، اسی سے میں نے کہا کہ بغیر کوئی کرائے کا گھر ہو تو مجھے بتانا، اس لیے میں نے تمہیں یہ گھر لے کر دیا۔ دراصل مالک مکان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس گھر میں تم کرائے پر رہ رہے ہو۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں ہے؟ اماں اور میں بالکل خاموش تھے۔ اماں کہنے لگی ارے اتنے دن سے مالک مکان بن کر نیچے والی منزل پر کوئی غیر رہ رہا تھا، وہ کون تھا؟ تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ماموں حیرت سے کہنے لگے کہ نیچے والی منزل تو خالی پڑی ہے، اسے تو آج کرایہ دار نے ہی کھولا ہے، اس کی چابی تو کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کی حالت بہت بری تھی، ماموں ہماری پریشانی سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تبھی میں رک کر ماموں سے کہنے لگی ماموں، کیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی کہانی سن رکھی ہے؟ دراصل ہمیں محلے میں رہنے والی ایک عورت نے بڑی عجیب سی کہانی سنائی ہے۔ ماموں کے چہرے کی رنگت بدل گئی، پھر وہ خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگے کیا تمہیں کچھ ایسا ویسا محسوس ہوا ہے اس گھر میں؟ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے پوری کہانی سمجھ آ گئی ہو۔ وہ مالک مکان جو اتنے عرصے سے ہمیں دھوکہ دے رہا تھا، جو ہماری مدد کر رہا تھا، ہم ماں بیٹی کو اکیلا سمجھ کر ہمیں کام لے کر دے رہا تھا، وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ اصل مالک مکان کے آنے کے بعد وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں بھاگ گیا؟ وہ کہاں گیا ہے؟ میری نظریں اسے ہر جگہ تلاش کرنے لگی۔ میں بالکل خاموش تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماموں کہنے لگے کہ میں تم دونوں کو اپنے گھر تو رکھ لوں، لیکن پتہ ہے کہ تمہاری بھابھی کتنی چک چک کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کر کے اس نے مجھے نفسیاتی مریض بنا رکھا ہے، ایسے میں لگتا ہے کہ میں ایک دن خودکشی کر لوں گا۔ اماں نے ماموں کو تسلی دی، کہنے لگی خدا آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے، میری ہمت نہیں کہ اپنی زندگی میں اور غم دیکھوں۔ پھر ماموں کہنے لگے بس چند دن اور صبر کر لو، اس کے بعد میں اپنے اوپر کی منزل پر ایک کمرہ بنوا رہا ہوں، وہ تم دونوں کو دے دوں گا۔ لیکن اماں مایوسی سے کہنے لگیں کہ میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بس سوچتی ہوں کہ کسی طرح صدف کی شادی ہو جائے، پھر میرے دل میں سکون آ جائے گا۔ کیا ہم ایک دوسری مخلوق کے ساتھ رہ رہے تھے؟ بہت سے سوالوں کے جواب تھے جو میں جاننا چاہتی تھی، لیکن ان سوالوں کے جواب ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر دوسرے دن میں اسکول جانے لگی، میں نے دیکھا اصل مالک مکان باہر دروازے پر کھڑا تھا، وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں سر جھکا کر اس کے سامنے سے گزر کر چلی گئی۔ اب ہر رات میری آنکھیں کسی کا انتظار کرتی، میں سوچتی کہ وہ ایک بار میرے سامنے آئے، میں اس سے پوچھوں کہ آخر اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا تھا، مگر وہ اس گھر میں رہتا تھا تو اس نے ہم دونوں ماں بیٹی کو دھوکہ کیوں دیا؟ یہ کہہ کر وہ مالک مکان ہے، انسان بن کر نہ جانے کب تک ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلتا رہتا۔ اگر اصل مالک مکان وقت پر نہ آتا تو۔ پھر ایک رات اماں کی طبیعت خراب تھی، میں نے ان کو قہوہ بنا کر دیا، پھر دوائی دی جسے پی کر وہ سو گئی، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ اب میری ہر رات اداس گزرتی تھی، یہ سوچ کر کہ ہر انسان ہم پر ترس کھاتا ہے، ہماری زندگی کتنی بے رحم ہے۔ آج میں منڈیر پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، چاند بھی کتنا روشن تھا، لیکن بہت اداس لگ رہا تھا، بالکل میرے دل کی طرح۔ تبھی ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو، میں نے پلٹ کر دیکھا اور میں بت بن گئی، وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔
वही मालिक मकान जो इस घर का मालिक तो नहीं था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी को धोखा दे रहा था। यकलख्ती मैंने उसके चेहरे पर बहुत से मंजर महसूस कर लिए। मैंने देखा उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने जैसे मेरी आंखों के सवाल पढ़ लिए थे। फिर वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बेबस हो गया था। दरअसल मैं एक जिनजात हूँ। पिछले 10 सालों से इसी घर में रह रहा हूँ। एक छोटी सी ख़ता पर मुझे मेरे कबीले से निकाल दिया गया। फिर हमेशा के लिए मैंने इस घर को अपना मस्कन बना लिया। वैसे तुम्हें यहाँ किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन जब तुम अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आई, तुम्हारी सुनहरी आंखों को देखकर मैं तुम पर आशिक हो गया। दिल चाहता कि तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में अपने पास कैद कर लूँ। तभी मेरे जहन में ख्याल आया और मैं मालिक मकान बन गया। वैसे तो तुम्हें कभी भी यकीन नहीं आता, इसीलिए मैंने झूठ बोलने का ढोंग किया। तुम्हारी मदद करने के बहाने, कभी कोई चीज़ देने के बहाने मैं तुम्हारे सामने आता रहता। तुम बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से दुख थे, लेकिन तुम उन दुखों को चेहरे पर जाहिर नहीं करती थी। फिर मुझे तुम्हारी आदत होती चली गई। मैं चाहता था कि तुम दोनों माँ बेटी यहीं पर रुक जाओ। इसीलिए अपने कबीले गया, सरदार से माफ़ी मांगी। उसने मुझे कबूल तो कर लिया था, लेकिन मैं तुम दोनों माँ बेटी के लिए कोई काम ढूंढने गया था। फिर मैंने जिनजादियों की मिन्नतें की कि मुझे कोई ऐसा काम दो जिससे मैं उनसे करवा सकूं। तभी तो मैं उनके कपड़े लाकर तुमसे सिलवाता। वो कपड़े बहुत कीमती और ख़ूबसूरत होते थे, क्योंकि वो सरदार की बीवियों के कपड़े थे। उन्हें भी तुम्हारे हाथ के कपड़े बने हुए बहुत पसंद आए। लेकिन एक दिन वो इसरार करने लगी, कहने लगी कि हमने उन दोनों माँ बेटी से मिलना है जो हमारे कपड़े सिलाई करती हैं। लेकिन मैं उन्हें यहाँ हरगिज़ नहीं आने देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आए, इसलिए उन्हें मना करता। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चला कि मेरा राज तुम्हारे सामने आने वाला है, तो मैं बुरी तरह घबरा गया। इससे पहले कि तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफ़रत करने लगती, मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया। फिर असल मालिक मकान यहाँ लौट आया। अब वो यहाँ रहता है, लेकिन मैं तो एक जिन्नात था, एक ऐसा जिन ज़ात जो पिछली कई सालों से इस घर में अपना मस्कन बनाकर बैठा था, लेकिन सिर्फ एक लड़की को देखकर उसका आशिक बन गया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, ये जान कर कि मेरी सच्चाई जानने के बाद कहीं तुम चीख चीख कर सबके सामने मेरी सच्चाई ना बता दो। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों माँ बेटी को धोखा देता रहा, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। मैंने उसे माफ़ कर दिया था। मैं उसकी हकीकत बहुत पहले से ही जान गई थी, लेकिन ये जानकर सदमा हुआ कि इतने दिनों से हम बेवकूफ़ बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब भी मैं उसे किराया देने की कोशिश करती तो वो लेने से इनकार कर देता था, क्योंकि वो तो असल मालिक मकान था ही नहीं। फिर वो मुझसे इल्तिजा करते हुए कहने लगा कि क्या कभी कभार मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। मैंने उसे इजाज़त दे दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उसके लिए बहुत गुंजाइश थी। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गया, मुझे एक दुख में छोड़कर। लेकिन उधर अम्मा की तबीयत अचानक दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन मैं बुरी तरह चीखने लगी जब अम्मा बेहोश हो गई। नीचे से मालिक मकान भागता हुआ आया और अम्मा को अस्पताल ले गया। उसने मेरी हर तरह से मदद की, लेकिन अम्मा इस दुनिया को छोड़ कर चली गई। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं था। फिर कहीं जाकर किसी ने मामू को बताया, तब वो वापस आए। अम्मा को दफना दिया गया, लेकिन मैं बिल्कुल अधूरी रह गई थी। मैं जानती थी कि एक बुरा मुस्तकबिल मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब मामू मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मामी ज़िंदगी भर मुझे सताएगी, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगी। लेकिन ये सब मेरी सोच थी। जब मैं हैरान रह गई, उस मालिक मकान ने मामू से कहा कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मामू ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा और निकाह नामे पर दस्तखत करवा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एकदम ही मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो मालिक मकान जो दूसरे मुल्क में नौकरी करता था, बहुत अमीर था, वो मुझ जैसी गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकता था। लेकिन उसका कहना था कि वो मेरी सुनहरी आंखों पर फिदा हो गया था।
پھر سادگی سے لال جوڑے میں ماموں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب میں اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس گھر میں رہنے والا جن زاد ابھی بھی مجھے گھور کر دیکھ رہا ہو۔ پہلی بار مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ اس بات پر ناراض ہو کر مجھ سے بدلہ لینے نہ آ جائے۔ میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے سارے غم دور کر دیے۔ اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ اماں کے بعد میری زندگی میں اس کی اہمیت تھی۔ یوں میری زندگی اس کے ساتھ بہت خوش گزرنے لگی۔ اب میں نے اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اسے صاف ستھرا کر لیا تھا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ میں یہاں صرف چھٹیاں گزارنے آیا ہوں، اس کے بعد ہم دونوں دبئی چلے جائیں گے جہاں پر میں نوکری کرتا ہوں۔ پھر میں ماموں سے ملنے گئی۔ مامی شدید حسد کا شکار تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے جیسی لڑکی جو ایک یتیم بھی تھی اور غریب بھی، اسے بھلا کیسے دبئی میں نوکری کرنے والا رشتہ مل سکتا ہے۔ لیکن یہ سب نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر خدا نے بھی میرے اوپر رحم کھایا اور مجھے ایک اچھا جیون ساتھی عطا کر دیا۔ پھر وہ میری آخری رات تھی، کیونکہ دوسری صبح مجھے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ لیکن اس رات شوہر کے سو جانے کے بعد آدھی رات کو میری آنکھ کھلی جب میں نے ایک سائے کو ادھر ادھر پھرتے دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، لیکن اچانک سے اس نے مجھے آواز دی، پھر قریب آ کر کہا، شادی مبارک ہو۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر بہت اداسی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ مجھے دعا دیتے ہوئے کہنے لگا، جہاں رہو خوش رہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے دعا دینے آیا تھا، لیکن اس جن زادے کی میرے دل میں کیا عزت تھی شاید میں اسے بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے ایک ایسے وقت میں ہم دونوں ماں بیٹی کی مدد کی تھی جب ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بظاہر میرا مستقبل بہت اچھا ہو گیا تھا، لیکن اس جن ذات کا مجھ پر احسان تھا، اور میں یہ احسان ساری زندگی یاد رکھنے والی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک روانہ ہو گئی، جہاں پر اس کی پوری فیملی آباد تھی۔ آج بھی کبھی کبھار وہ مجھے وہ والا گھر یاد آتا ہے، ساتھ ہی وہ مالک مکان بھی۔ شاید ہی کسی کو اتنا مہربان مالک مکان اپنی زندگی میں ملا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔